الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. افکار شیعہ مطہری میں فلسفہ تاریخ در قرآن آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. علیہ السلام. ہم نے گزشتہ درس میں فلسفہ تاریخ کے موضوع میں تاریخ کے 3 معانی کو ملاحظہ کیا. شیعہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ تاریخ سے بشر اور انسان وہ استفادہ کرے عملی طور پہ، کیونکہ تاریخ ظاہری طور پہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو نقلی تاریخ کا زیادہ رواج موجود ہے. اگر قوانین کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو وہ ایک عقلی چیز بن جاتی ہیں. شہید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ تاریخ سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں. کیسے فائدہ اٹھائیں اس کو آج ہم مطالعہ کریں گے، لیکن گزشتہ دروس میں جو ہم نے پڑھا اس کے صرف ابتدائی چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اولاً تاریخ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، کیا برپا ہوا ہے، کیا حادثہ رونما ہوا ہے، اسے تاریخ کہتے ہیں. مثلاً قبائل کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے افراد کا اس دنیا میں پیدا ہونا ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے. آپ اگر کسی کی حالات زندگی پڑھیں کہ فلاں تاریخ کو وہ پیدا ہوا اور فلاں تاریخ کو وہ وفات اس کی ہوئی اور اس نے اپنے علمی سفر یا کارنامے زندگی میں اس طرح انجام دیے، یہ ایک شخص کی تاریخ ہے. اسی طرح قوموں کی تاریخ ہے. تو یہ تاریخ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اس سے ہم کوئی نتیجہ نہیں لیتے. ایک تاریخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں جو واقعات اور حوادث ہوئے ہیں ان کی وجوہات کو تلاش کریں. کیوں یہ واقعہ ہو گیا؟ مثال کے طور پہ پاکستان بنا تو کیوں ایک ریاست کو تقسیم کرنا پڑا؟ کیا وجہ بنی کہ مسلمان جب ایک ریاست کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو قتل و عام انتہائی بھیانک طریقے سے بڑے پیمانے پہ قتل و عام کیا گیا؟ آپ اس کے علل اور اسباب پڑھیں گے تو یہ علل اور اسباب کا پڑھنا یہ دوسرا تاریخ کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے، جسے ہم نے کہا کہ سنن اور قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے تاریخ کے حوادث کو جانیں. یعنی جب بھی تاریخ کا کوئی واقعہ آپ کی نظر سے گزرے، آپ اپنے ذہن میں سوال اٹھائیں گے ایسا کیوں ہوا؟ اس کیوں کا جواب جب تلاش کریں گے تو چیزیں آپ کے سامنے مختلف آئیں گی. یہاں پہ شہید بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک نظریاتی بات ہو گئی، صرف ایک عقلی بات ہو گئی. عملی طور پہ آج اس سے آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ تو سبق آموز ایک حد تک ہے، لیکن اس سبق آموزی میں یہ جو آپ نے اس سے ایک علمی اور عقلی طور پہ جانا ہے، آپ عملی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی اور اس نے تکذیب کی، حجت الہی کی، اور یہ فلاں برے اعمال انجام دیے اور اللہ نے ہلاک کر دیا. سبب پتہ لگ گیا کیا ہے، شرک ہے، کفر ہے، تکذیب ہے، فسق و فجور ہے، طعنہ تشنیع ہے جو انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے کی. تو یہ اسباب بنے کس کے؟ ان کی ہلاکت کے. جان لی ہم نے، ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوا، ہمیں کیا اس کا پھل ملا، نتیجہ کیا نکلا؟ عملی سرمایہ ہونا ضروری ہے، عملی ثمرہ نکلنا ضروری ہے. لہذا یہاں سے وہ پھر تیسرے معنی کی طرف آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم عملی سرمایہ لیں، لیکن اس کو انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں، کیونکہ کتاب کا یہ پہلا حصہ تاریخ در قرآن کا ہمارا ختم ہو جائے گا آج کے دن، اور ہم دوسرے حصے میں کتاب کے داخل ہو جائیں گے. اس دوسرے حصے میں انہوں نے اسی اعتبار سے منظم کر کے 3 معنی بیان کیے ہیں. شہید نے کل 3 معنی. ایک معنی نقلی ہے، جیسا کہ زیادہ تر تاریخ کی کتابیں اسی طرح لکھی گئی. تبری اٹھا لیں یا آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا لیں، تاریخ کامل اٹھا لیں، یا کوئی بھی السلام علیکم ورحمۃ، کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، اس میں صرف واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ حادثہ برپا ہوا، اس تاریخ کو یہ ہوا، اس تاریخ کو یہ سفر کیا، اس تاریخ کو یہ مارا گیا، فلاں واقعات ہیں. بس یہ واقعات انسان کو ایک افسانے سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں دیتے. وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں اس طرح بھی ماضی میں ہوا کرتا تھا.
تو شہید اس کے مخالف ہیں کہ اس نظر سے کوئی خاص نتیجہ ہمیں تاریخ نہیں دیتی، اگرچہ ہمارے پاس تقریباً سب کی سب شیعہ سنی تاریخ کی کتابیں اسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہیں کہ اس میں صرف واقعات کی جمع آوری ہے۔ یہ 100% بھی عبث نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں کا اصلاً کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور لکھنے والوں نے بالکل ہی عبث اور بیکار کام کیا، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تاریخ کا مواد کہاں سے آئے گا جس پہ غور و فکر کرنا ہے؟ وہ مورخ اسے محفوظ کرے گا تو وہ آپ کے پاس تاریخی مواد آئے گا جس کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تاریخی واقعات کو محفوظ کرنے کے اعتبار سے، قوموں کے حالات، بڑے بڑے حادثات، ان کو محفوظ کرنے کے اعتبار سے یہ کام اچھا ہے تاریخ نقلی، لیکن تاریخ نقلی پہ اکتفا کرنا غلط ہے۔ اس کے اوپر غلطی کہاں پر ہے، اشتباہ کہاں پر ہے کہ آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں، صرف اس کی ادھر ہی اکتفا کر لیں۔ مثلا تبری تاریخ لکھی گئی، اس کے بعد سفر آگے جاری ہونا چاہیے تھا، اسے عملی زندگی سے اور عملی دنیا سے آپ کا تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے حوادث کے اسباب کے اوپر ممکنہ تاریخی چند کتابیں لکھی گئی ہوں، جیسے عبرتھائے عاشورہ یا اس طرح کی دیگر چیزیں، کتابیں آج کے دور میں آ گئی ہیں۔ یہ کتابیں بھی ہمیں ایک نوع فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ادھر کمال ہوا کہ ہاں اب اسباب بیان کر دیے، مثلا کربلا کیوں واقع ہو گئی، کیوں کوفہ سے لوگ جو ہیں اور مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام و تابعین وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے نہیں گئے، کیوں بعض صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی اور شدت سے بیعت کی، یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص وہ امام کے بغیر یا بیعت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ ان چیزوں کے اسباب پیچھے کیا ہیں؟ آپ نے کچھ اسباب بھی اکٹھے کر لیے اور اس کا بھی آپ نے اس طور پہ مطالعہ اسباب کے اعتبار سے بھی مطالعہ کیا، لیکن یہ اسباب کا مطالعہ ہمیں کہاں پہ پہنچاتا ہے؟ ہمیں ایک عقلی فائدہ دے دے گا۔ جیسے آپ اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء ہیں، وہ اس لیے بعض لوگوں کو بھاتے ہیں کہ وہ اچھا تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، اس تجزیہ تحلیل سے وہ خود اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، معاشرے کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اچھے اسباب بیان کیے کہ کربلا کیوں وجود میں آئی تھی، کربلا کے اسباب کیا تھے، اچھا انہوں نے بیان کیا۔ جنگ احد میں اسلامی لشکر جو ہے اس کے اوپر حملہ کر کے کفار نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، اس کے اسباب کیا تھے، اچھا بیان کیا۔ اب ادھر ہم آگے ترقی کی، نقل سے آگے عقل کی طرف بھی آئے، عقل کو مداخلت دی، لیکن یہ صرف حکمت نظری یا ایک فلسفہ نظری بن کے رہ گیا جس کا عملی ہم سرمایہ کوئی نہیں اٹھا رہے۔ لیکن ایک بندہ آگے آتا ہے، وہ اس نظری مرحلے کو، عقلی مرحلے کو آگے بڑھا کے عملی دنیا میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ یہاں پہ شہید کہتے ہیں کہ یہ اصل ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے انہوں نے تاریخ کی یہی 3 مراحل یا 3 معانی پہ بیان کیے ہیں، اور اس سے سیکھنا بہت بڑی بات ہے کہ گزشتہ درس میں جیسے ہم نے ملاحظہ کیا کہ اگر ہمارے ہاں وطن عزیز کے اندر بھی جو صاحب منصب ہیں یا جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، ملک چلاتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، اگر اس نگاہ سے وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے حوادث پیدا ہوئے ہیں۔ 1947 کو جب یہ بنا، یہ ریاست بنی، تو تب کتنی قتل و غارت ہوئی، اس کا تو کسی نے آج تک تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کی یاد ہی نہیں منائی جاتی، جو کہ ایک ہماری زوال پذیری کی علامت ہے۔ آپ زندہ قومی کی علامت دیکھیں، وہ اپنے شہداء اور قربانی دینے والوں کو فراموش نہیں کرتے۔ پاکستان جب بنا تھا اس کے لیے کم قربانیاں نہیں دی گئی، بچوں نے، خواتین نے، بوڑھوں نے، مہاجر ادھر سے ہجرت کی، انہوں نے آباء و اجداد اپنے ترک کیے، صرف اسلام کے نام پہ۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس زمین نہیں تھی، زمین تو ان کی آبائی جگہ تھی، وہ بسی ہوئی تھی وہاں پہ۔ انڈیا کی حکومت بھی آج مسلمانوں کو مراعات دیتی ہیں، جن گاؤں میں پاکستان، کرگل کے بعض گاؤں تھے جو انڈیا قبضہ کر گیا، ہم نے آزاد ہی نہیں کرائے ابھی تک، آج سے 20-30 سال پہلے، تو وہاں پہ ہماری حکومت کی طرف سے تو کچھ بھی مراعات نہیں ہے، لیکن وہ جو قبضہ انڈیا نے کیا ہے وہ وہاں پہ بجلی بھی پہنچاتا ہے، ان کو وہاں پہ مراعات بھی دیتا ہے، اور پورے ملک میں کہیں بھی چلے جائیں کوئی ایجنسی انہیں نہیں اٹھاتی، کوئی مشکل انہیں پیش نہیں آتی، ایئرپورٹوں پہ تنگ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے وہ مہاجرین جنہوں نے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی تاسیس کے لیے ہجرت کی، ان کی یاد منانی چاہیے،
ان کی قربانی کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ آئیں پاکستان کے حالات کو دیکھیں کہ بڑے بڑے حوادث پیش آئے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک آدھا دو ٹکڑے ہو گیا۔ بنگلہ دیش کیسے بنگلہ دیش بنا، اس کے اسباب سامنے ہونے چاہیے تاریخی طور پہ۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی حکومتیں پلٹ گئیں جو عوامی مقبولیت لیڈران رکھتے تھے۔ مثلا بھٹو کو، ایک ذوالفقار بھٹو کو عوامی مقبولیت حاصل تھی ایک حد تک، ضیاء الحق کو وہ سب سے زیادہ قوی ایک حاکم آیا پاکستان کی تاریخ میں کہ جس نے اسلام کا نعرہ لگایا، اس لیے عوام الناس کی جذباتی وابستگیاں اس سے مربوط ہو گئیں۔ اہل سنت کا طبقہ بڑا جذباتی طور پہ اس کا مداح تھا۔ شیعہ وہاں پہ اقلیت میں ہیں، شیعوں کی اکثریت اسے نہیں قبول کرتی تھی، لیکن پاکستان کی اکثریت تو قبول کرتی تھی اسے۔ اسی طریقے سے عالمی سیاست، جو عالمی سطح پہ دنیا میں سیاست ہے، حتیٰ ایران وہ قبول کرتا تھا ضیاء الحق کو، کیونکہ ایران کی اس نے بہت مدد کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کیسے یہ قتل ہو گئے۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر اتنے مقبول افراد جو قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے، عوامی مقبولیت بھی رکھتے تھے، وہ قتل ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں کون پاکستان کے حالات بہتر کرے گا؟ وہ بھی مارا جائے گا۔ جب بھٹو جیسا شخص، لیاقت علی خان جیسا شخص، کہ وہ دور تھا جو جذبات کا دور ہے، ولولہ تھا، انگیزہ تھا، سامنے کوئی ہدف تھا، دشمن موجود تھا، دشمن سے ٹکراؤ موجود تھا، وہاں پہ وہ مارے گئے۔ یہ چھوٹے حوادث نہیں ہیں پاکستان میں۔ پھر یہ کہ جب ایٹم بم ہم نے بنا لیا، ایٹم بم بنانے کے بعد ہم سے علاقے چھین لیے انہوں نے، اس کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تاریخ بہت اہم ہے۔ کیا اس کے اسباب بنے؟ کیا وجہ تھی کہ مشرف دور میں، یعنی یہ جب چیف آف آرمی سٹاف بنا تو تبھی یہ کرگل کا واقعہ ہوا، اس میں آ کے انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ ابھی تک انڈیا کا ناجائز قبضہ ان علاقوں کی پر موجود ہے، وہ بالکل ہی بارڈر ایریا ہے۔ اس بارڈر ایریا کی آبادی بھی کم ہے، 2-3 ہزار ٹوٹل لوگ ہیں۔ تو وہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ اگر ادھر ہمارے فوجی بیچارے شہید ہوئے تو ان کے خانوادوں کو کس نے چلانا ہے، ادھر جو اسلحہ استعمال ہوگا، ادھر لوگوں کو ہم 2000-3000 کو اپنے ملک میں داخل کر کے کریں کیا؟ وہ حساب، مادی حساب کتاب کے نتیجے میں بیٹھ جاتے ہیں افراد۔ تاریخ کے دامن سے ہم سیکھیں کہ آیا یہاں پہ کوئی شیعہ سنی مسائل کی وجہ سے یہ سارے حوادث پیدا ہوئے؟ کیا یہاں پہ خانہ کعبہ یا اہل بیت علیہ السلام کے حرم کے دفاع کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے؟ کیا مدارس میں طلاب کے پڑھنے سے ہی مسائل پیدا ہوئے؟ وہ ایجنسیوں کا جب دماغ جو ہے وہ پھر جاتا ہے تو انہیں کچھ نہیں، مجرم نہیں نظر آتا۔ وہ بلاول بھٹو کو کبھی نہیں پکڑیں گے، وہ کبھی نہیں پکڑیں گے جو امریکی اسرائیلی اداروں کے اندر ایک عمر گزارتے رہیں۔ وہ طالب علم انہیں نظر آئے گا، وہ طالب علم کو جا کے جیل میں ڈالیں گے، ماریں پیٹیں گے، گھروں سے اٹھا کے لوگوں کو اغوا کریں گے، ماریں پیٹیں گے۔ اور کیا ہے، وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ہماری قوم کا پیسہ، ہماری قوم کے ہتھیار، ہماری قوم کی قوت، اس کو استعمال کس کے کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ چوکیدار جو ہے وہ باہر والوں سے حفاظت کرے، چوکیدار بندوق کا رخ گھر کے اندر ہی کر دے۔ یہ آیا ملک کو بنانا ہے یا توڑنا ہے ملک کو؟ یہ تو ملک اس سے بنتا نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم جہاں پر ہوا وہ ریاست ٹوٹ گئی۔ ظلم جہاں پہ بنگلہ دیش کیسے ٹوٹ گیا؟ وہاں پہ قوت کا استعمال دونوں طرف سے ہوا، سازش کھیلی گئی۔ سازش کو پہچاننے والی آنکھیں نہیں تھیں۔ سازش جب کھیلی گئی تو وہ آنکھیں جو سازش کو بھانپ لیں اور اسے پہچان لیں اور بر وقت قدم اٹھائیں، وہ اپنی عیش و عشرت میں گم حکمران تھے اور وہ سیاسی چل رہے تھے مسائل۔ اب جب فوجی طریقہ کار اختیار کیا تو وہ فوجیوں نے دیکھا کیا حال ہوا۔ جتنے فوجی بنگلہ دیش میں مارے گئے ہیں شاید ہی کسی اور محاذ میں مارے گئے ہوں۔ وہاں پہ بنگلہ دیش میں جو بندے تھے انہوں نے چھوڑا نہیں انہیں۔ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے جو ادھر تھے ان کے اوپر مسلمان لڑے آپس میں۔ بہت بڑی ایک بھیانک تاریخ ہے، آپ اگر اسے پڑھیں جسے وہ قبر میں بند کیے ہوئے ہیں۔ ان واقعات سے اگر اسباب تلاش کریں ہم صحیح ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسباب ایک دفعہ تلاش تو کریں، تب پتہ لگے گا کہ طالب علم کو نہیں مدرسے کے پکڑنا، بلاول بھٹو کو پکڑنا ہے۔ تب یہ پتہ لگے گا کہ عمران خان کے بچے کو پکڑنا ہے کہ جو کبھی جب تک آیا نہیں تھا تو چکر نہیں لگاتا پاکستان، جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔
لیکن گھر میں اگر ایک عالم کا بیٹا ہے، ایک مدرسہ پڑھنے والا ہے، ایک اپنی فیملی مجبور ہے، وہ فیملی کے لیے جا رہا ہے پاکستان، بارڈر ایریا سے اٹھائیں گے ان جو متوسط طبقہ یا غریب طبقے کو، یعنی اس کے پاس بائی ایئر ٹکٹ نہیں ہے، وہ بائی روڈ جاتا ہے تو انہوں نے ادھر بندے بٹھائے ہوئے، پاسپورٹ لا کے یوں پرے پھینکیں گے، بدتمیزی کرنا، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنا، اس سے سمجھتے ہیں روب آ جائے گا۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کہ جب بیجا روب ڈالا جاتا ہے وہاں پہ روب ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ڈرتے ہیں کیونکہ جیل نہیں گئے، وہ جیل چلے جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ڈر ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھیج کے دیکھ لیں قوم کو، قوم پھر وہ پکڑنے کے لیے جیسے شہید حسینی تھے وہ خود جیل چلے گئے کہ میں اختیاری گرفتاری دینا، تو قوم نے اختیاری گرفتاری دینا شروع ہو گیا، وہ تھانے کے باہر رش لگ گیا ان کے، انہیں بالآخر مجبوراً شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کرنا پڑا۔ یہی دور شاہ کا دور بھی یہی تھا ایران کی سرزمین پہ، کیونکہ وہ تو بہت ظالمانہ اس نے سلوک کیا، ہماری ایجنسیاں تو چھوڑ دیتی ہیں، اس طرح ظالمانہ بہت بڑے پیمانے پہ سلوک نہیں کرتی، لیکن ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو یہاں پہ بچے نکل آئے۔ یہ بچے وال چاکنگ کیا کرتے تھے شاہ کے دور میں، رات کے ٹائم آدھی رات کو، بڑے تو نہیں نکل سکتے تھے، چھوٹے بچوں نظر ہی نہیں انہیں صحیح طرح آتے تھے اندھیروں میں، وہ وال چاکنگ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ وہاں پہ خواتین نے پہنچانا شروع کر دی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے ظلم و ستم کا۔ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سبب کو تلاش کریں کہ یہاں پہ کیا مسئلہ پیش آیا، ان کے سامنے ریاست کھلنے لگ جائے گی، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کریں۔ مثال کے طور پہ وہ اگر کسی کو پکڑتے ہیں کہ یار یہ گیا تھا زینبیون میں اور وہاں سے وہ ٹریننگ لے کے آیا اور پاکستان میں کبھی بھی دہشت گردی کر سکتا ہے، مجھے بتائیں جب وہ گیا تھا تو وہ اڑ کے کوئی اپنے طور پہ سپرمین کی طرح گیا تھا یا بارڈر ایریا سے گیا تھا؟ جب بارڈر ایریا سے گیا تھا یا بائی ایئر گیا تھا، اس کا ڈیٹا موجود ہے، وہ بندہ موجود ہے، وہ تو پورے ایئرپورٹ میں شکل سے پہچانا جاتا ہے جو جا رہا ہے، کیونکہ وہ مخصوص افراد ہیں نا، وہ ہماری ایجنسیوں نے خود جانے دیا، انہوں نے خود یہ فضا بنائی، اور دوسری طرف تو انہوں نے بھر بھر کے فوجی بھیجے، راتوں رات ان کو انہوں نے ریٹائر کیا، اور ریٹائر کر کے منتقل کیا سعودی عرب میں، داعش میں بھر بھر کے انہوں نے افراد بھیجے۔ وہ جو قیدی ادھر پاکستانی ہوئے ہیں قوت مقاومت کے ہاتھوں، انہوں نے اس طرح کی تاریخیں بیان کی، انہوں نے اس وقت کیوں نہیں پکڑا اسے؟ کیوں اس وقت انہوں نے کوئی قانون نہیں بنایا؟ کیوں ٹی وی کے پر تب قانون نہیں چلایا کہ یار یہ عمل انجام دے گا اور ریاست میں پھر داخل ہو تو وہ پہلے محاسبہ کرے، پہلے انٹرویو دے، پہلے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرے؟ یہ تو عام دنیا میں قوانین چلتے ہیں، کوئی قانون ہمارے ملک کے پاس موجود نہیں ہے کہ دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام، دفاع مکہ اور مدینہ کے لیے کوئی اگر قدم اٹھائے اور باہر جا کے وہ اگر دشمن اسرائیل اور اسرائیلی منصوبہ جات کے خلاف وہاں پہ لڑے تو اس کے لیے آپ پاکستان کے اندر پابندی ہے، کیونکہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں، قانون کی اس نے خلاف ورزی نہیں کی۔ بارڈر ایریا کو قوی کرنا ہمارے اداروں کا کام ہے، وہ بارڈر ایریا کو قوی کرنے کی بجائے بندوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ ایک روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے پاس گزشتہ درس میں جو بات گزری، اس کے اثرات ہیں، گہرے اثرات ہیں۔ ملک تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، ملک کے اندر گروہ در گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، گروہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹتے کہ اندھا دھند مار کٹائی کی جائے۔ اگر ضرب عضب کیا ہے تو اس سے گروہ تو نہیں ان کے ٹوٹ گئے، وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے۔ اگر انہوں نے توڑنے ہیں تو وہ توڑنے والے عمل انجام دیں، مثلا مدارس کو مضبوط کریں، مدارس کا نظام صحیح کریں، مدارس میں آنے جانے والے افراد کو وہ درست کریں۔ ابھی پاکستان کے حالات مدارس کے سب کے سامنے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے علاقوں کے اندر قانون کو لاگو کریں، گاؤں گاؤں میں قانون کو لاگو کریں، اسلحے کو کنٹرول کریں، بارڈر ایریا کو مضبوط کریں، عوام الناس کو کچھ مراد تو دیں، ان کے پیٹ میں کچھ ہے نہیں، فقر سے وہ مر رہے ہیں، نہ بجلی نہ گیس نہ امنیت نہ کچھ، تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا زندہ تو ویسے ہی نہیں رہنا، فلاں کام کرو کچھ پیسہ تو آئے میرے پاس۔ لہذا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے ہیں ہی نہیں، وہ رشد ہی نہیں ہے ان کے ذہنوں کا، اس لیے جو خودکش حملہ آور ہمارے فورسز نے پکڑے تو خودکش حملہ آور کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے کلپ جاری کی ہے کہ یہ دیکھو کتنا لو لیول ہے کہ اسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ ایسے ہی افراد ہیں جو خودکش حملہ آور آ کے کرتے ہیں، یہ وہ نفسیاتی مریض ہے جس نے جا کے خودکش حملہ کر دیا۔
اب ایک خودکش حملہ کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے، وہ پورا سیٹ اپ ہے، اس کا مطلب ہے تب جا کے خودکش حملہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی ہے بندہ جو ٹیکنیکل فیلڈ کا مالک ہے، اسے بم بنانا آتا ہے، اور بم بھی اس نے ان چیزوں سے بنانا جو بازار میں بکتی ہیں، ان سے بم بن جاتا ہے، وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے پوری ٹریننگ چاہیے، اس کی ٹریننگ کے لیے خاص فوجی ٹریننگ ہے۔ وہ خاص فوجی ٹریننگ اسے کس نے دی؟ وہ تو فوج کا اس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بندہ نہ ہو، ناممکن ہے کوئی ٹریننگ دے دے، ناممکن۔ جنگیں لڑنے سے بھی یہ ٹریننگ نہیں آتی، جنگوں میں بم نہیں سکھایا جاتا، کوئی 40 سال بھی جنگ لڑ کے آئے نا، اسے بم بنانا نہیں آتا۔ یہ خودکش حملہ آور کو جیکٹ بنانا آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو بم بنانے والے ادارے ہیں، اس کا کوئی ٹرینڈ بندہ ہے، اس نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ نمبر 2، ایک پلانر ہونا چاہیے۔ بم بنانے والا پلانر نہیں ہوتا، کوئی پلانر ہونا چاہیے کہ جو پلان بنائے وہ نفسیات جانتا ہے، علاقے کی شناسائی اسے موجود ہے، علاقے کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، لوگوں کی نفسیات کو جانتا ہے، فورسز کی نفسیات کو جانتا ہے، کیونکہ پولیس اور فوج اور ایجنسی ان کا چونکہ کام ہوتا ہے، وہ شکل سے بہت ساری چیزیں پہچان لیتے ہیں۔ مثلا ہماری شکل سے 4-5 ہم سے باتیں کریں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا یہ کیسا بندہ ہے، یہ کچھ اس نے کیا یا نہیں کیا۔ شک ہوگا تو اس شک کی صورت میں وہ گلوائیں گے، لیکن اکثر اوقات انہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اب وہ جو بنا رہا ہے پلان خودکش حملہ آور، وہ ان کی بھی ذہنیت کو جانتا ہے کہ یہ کس طرح سے جائزہ لیں گے بندے کا، اس لیے پلانر الگ ہوتا ہے بالکل۔ پھر ایک مولانا ہوتا ہے جس نے انگیزہ پیدا کرنا ہے، کوئی جا کے تو اپنے آپ کو نہیں اڑا سکتا۔ اس مولانا کے ساتھ تعلق، اس مولانا کی اس کے اوپر تاثیر، اس مولانا کا ایک دفعہ کی تقریر سے تو کوئی خودکش حملہ نہیں کرتا، اس کا گہرا تعلق ہوگا، اس نے روایات آیات سنائی ہوں گی، اسے ابھارا ہوگا، اسے نفسیاتی طور پہ تیار کیا ہوگا۔ اس کے لیے ایک علاقہ چاہیے یا نہیں؟ ایک علاقے میں مرکز، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی گھر، کوئی آپس میں ملاقات، اتنا پیسہ اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر لگائے۔ پھر وہ جب خودکش حملہ آئے گا وہ کہیں ٹھہرے گا تو صحیح نا، وہ ٹھہرنے والا انہی کا بندہ ہونا چاہیے، وہ تو عام جگہوں پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ دیکھ لیں ایک دھماکہ جب ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کتنا پلان ہے، وہ پکڑنے کی کسے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو ہی پکڑنا چاہتے ہیں اور پکڑا ایک بھی نہیں جاتا۔ وہ مولانا صاحب بھی غائب ہے، وہ پلانر بھی غائب ہے، وہ جس نے بم بنایا تھا وہ بھی غائب ہے، اور یہ سب کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ لہذا اس طرح کے واقعات کیوں جنم لیتے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ہوتے ہیں ریاستوں میں، پاکستان اور ایران 2 ایسے ملک ہیں جہاں پہ اسلامی تفکر کے حامل افراد ایک بڑی تعداد میں، چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ میں جو گزشتہ 100 سال ہیں اس میں ان 2 ریاستوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے پوری دنیا میں استعمار کے خلاف۔ ابھی ایران کے اندر بھی یہی مسائل تھے، یہ جو دن گزشتہ گزرے ہیں، انہوں نے قم اور تہران کے درمیان میں خودکش حملہ آور پکڑا ہے۔ اسی طرح 3-4 بمبارمنٹ انہوں نے یعنی خودکش حملہ آور وہ پکڑ چکے ہیں، ان کی نگاہوں میں تھے تو پکڑ لیے انہوں نے۔ ہماری بھی اب سیکورٹی فورسز اگر ایک نوع امنیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے فعال ہیں، متحرک ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ وہ وزیر دفاع صاحب آ کے کہہ جاتے تھے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں، کہ رحمان ملک ان کا اپنا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا کہ ہمارے بندوں نے اطلاع دے دی ہے کہ خودکش حملہ آور نکل چکا ہے۔ یہ قوم پہ احسان ہوتا تھا، اب وہ پھٹے گا کہیں جا کے تو ہم انشاءاللہ پھٹنے کے بعد پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ان کا دفاع تھا کہ ہمارے جاسوسوں نے یہ خبر دے دی ہے، وہ اب پشاور سے حرکت کر چکا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ بندے نے خود ہی دفاع کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے فورسز اور ہمارے ملک کے حالات، انہوں نے یہ ماحول فراہم کیا کہ سکاؤٹس بنے، انہوں نے یہ ماحول فراہم کیا کہ آپ اپنا دفاع خود کریں، انہوں نے یہ ماحول فراہم کیا کہ آپ اتنی ٹریننگ تو حاصل کریں کہ کچھ چلا سکیں جب آپ کے اوپر آئے۔ آج بھی یہ حالات بن جائیں تو کیا کریں؟ امام بارگاہوں، مساجد، گھروں میں گارڈز انہوں نے خود رکھنے پڑے یا نہیں رکھنے پڑے؟ لہٰذا جب یہ ماحول بن جائے تو اس میں پکڑ دکڑ سے نتیجہ نکلتا ہے، اس میں مار کٹائی سے نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ فلسفہ تاریخ کے دامن میں ہمارے پاس بات واضح ہوتی ہے کہ آپ تاریخ میں ہونے والے حوادث کے اوپر غور کریں اور ان حوادث کے اسباب کو جانیں اور اس اسباب کو آج کے دور میں اپلائی کریں۔
آج کے دور میں اسے یقینی بنائیں، قابل یعنی تطبیق دیں اسے۔ اگر آج کے دور میں اسے ہم تطبیق نہیں دیں گے تو نتائج اسی طرح رہیں گے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ایک اور میں مثال دیتا ہوں اور پھر ہم کتاب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ اپنے علاقوں میں جائیں، آپ دیکھیں علاقوں میں مسجد نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثلا گلگت ایک ایسا علاقہ ہے کہ ادھر ایک عرصہ دراز ہو گیا، تشیع کی بڑی آبادی ہے، مدرسے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے جسے کہا چاہیے چل رہا ہے، ہیں برائے نام 2-3 مدرسے، ایک مدرسہ نہیں ہے۔ طلاب بڑی تعداد میں موجود ہیں، علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور پڑھے لکھے افراد ادھر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھدار یا پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ نہیں مدارس بن سکے، ادھر مساجد آباد نہیں ہو سکیں، ادھر پارٹیاں ٹوٹ پڑی ہیں، ابھی تک پورے طریقے سے ٹوٹ پڑی ہیں۔ خریدنا ادھر کے ماما پوش علماء کو بھی آج مشکل نہیں رہا، مگر یہ کہ چند صاحبان دین حقیقی ہوں وہ نہیں خریدے جاتے، ورنہ پیپلز پارٹی آئے گی، وہ لقمے ڈالتی ہے روپوں اور ڈالروں کی صورت میں یا منصب اور آپ کو پوسٹ کی صورت میں، وہ اس کے اوپر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور آئے گی تنظیم یا سیاسی پارٹی، وہ کسی اور کو ابھار دے گی، تیسرے کو ابھارے گی، چوتھے کو ابھارے گی۔ یہ ہمارے پاس تاریخ پہلے نہیں تھی، یہ کیوں اس طرح سے افراد ہو گئے؟ آپ اس کے اسباب کے اوپر دقت کریں، آپ اسباب کو جان لیں گے، ان اسباب کی بنیاد پہ عملی قدم اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قدم اٹھائیں، کوئی آپ کا یار و ناصر و مددگار نہ ہو، اللہ آپ کا ناصر مددگار بن جائے گا۔ وہاں پہ آپ کا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا اسی طریقے سے آپ ایک اور دیکھیں، کیوں غالی طبقہ وہ کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش ابھی کی نہیں ہے اس نے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں شبہات اتنے بڑے پیمانے پہ پھیل جاتے ہیں؟ یقیناً یہ کام کہ ایک حدیث جو چھپی ہوئی کتابوں کے اندر موجود ہے، کنارے کی حدیث ہے، جو عام علماء کی نظر سے بھی نہیں گزرتی، کوئی اس کو نکال کے پوسٹ بنا کے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کرے، پورے سوشل میڈیا پہ نشر کرے، یہ ایک عام بندے کی بات ہے؟ یا کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پوری توجہ سے کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ فساد کے لیے حدیثیں نکال رہے ہیں؟ آپ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ذرا پوسٹ کر کے دیکھیں، وہ ایک خاص دائرے سے باہر ہی نہیں جاتی، وہ پیچھے سے انہیں کھولتے ہیں تو تب وہ ہر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ کی پوسٹیں تو ایک خاص دائرے سے 2-3 ہزار افراد سے باہر جائے گی نہیں، لیکن ان کی کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیچھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افراد پڑھ رہے ہیں، شبہ ایجاد کر رہے ہیں، ان کی مدد وہاں پہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے افراد موجود ہیں، وہ ہر جگہ پہ شبہ پھیلا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ کلپ بنا دیتے ہیں۔ جیسے آج کل یہ شبہ بڑا ابھرا ہوا ہے کہ رہبر معظم کا ایک کلپ ہے، اس کلپ کے صرف چند سیکنڈ، 10 یا 15 سیکنڈ سے بھی کم ہے، کہ رہبر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے انقلاب اور امام خمینی کے ہاتھوں بیعت کی، اب وہ اس کے بعد ختم، وہ نعرے لگتے ہیں ختم، اب بیعت کو وہ دیکھو، یہ تو یہ غیر امام کی بیعت ہوتی ہے، یہ غیر امام کو امام بنانا چاہ رہے ہیں۔ پھر شہید عباس موسوی، ان کی تو ویسے ہی ہمارے ہاں نشر نہیں ہو پاتی حزب اللہ کی جو کلپس ہیں۔ شہید عباس موسوی کا کلپ، وہ بھی پرانا ان کا کلپ، وہ ایک ہال بھرا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ عہد و پیمان لے رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اب عہد و پیمان کے لیے وہ اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں لائے چیزیں، جو عہد و پیمان کے طریقے امام زمان علیہ السلام کے لیے تھے، انہوں نے اسی کو اختیار کیا اور امام خمینی کا نام لے لیا اور بیعت کا نام اس میں لیا، عہد و پیمان اور عقد کا نام لیا۔ تو یہاں پہ شبے کو ایجاد کیا، یہ کس نے کلپ حاصل کیا؟ یہ کلپ تو اصلاً نیٹ کے اوپر ایک عام بندے کی دسترس میں نہیں ہے، اس نے کس نے کلپ اتنا مختصر کر کے اس میں سے چند سیکنڈ نکالے اور دونوں کلپوں کو جوڑا، اور پھر وہ تمام سوشل میڈیا میں گھوم رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا اس کے اوپر پھر انہی افراد نے چلائیں ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو مخالف مراجعین یا مراجع نظام کے مخالف طبقات ہیں، اب وہ چلا رہے ہیں اس ویڈیو کو اور ہر جگہ پہنچ رہی ہے، لوگ شبہ میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو خطیب حضرات ہیں، کیونکہ وہ تحقیقی محقق تو ہیں نہیں، نہ مدرس ہیں، نہ بہت زیادہ پڑھ کے آئے ہیں، خطیب حضرات ہیں، انہوں نے عوام میں بار بار یہ تقریریں کی ہیں کہ اطاعت اور بیعت امام کی ہوتی ہے، تقلید غیر امام کی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ ایک نتیجہ نکالا جو نہ علمی ہے اور نہ اس کا پیچھے کوئی سرا ہے،
اب ان علماء کی انہوں نے ساتھ جوڑی اور ادھر سے ساتھ جوڑی، کہتے ہیں آپ بتائیں ذرا کہ یہ تقلید کے آڑ میں کیا کروانا چاہ رہے ہیں تشیع کے ساتھ؟ یہ تو تقلید کی آڑ میں بیعت بھی کرانا چاہ رہے ہیں اور اطاعت بھی کرانا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت یہ لوگوں کو مشکل پیش آئی ہوئی ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب کیا جواب دیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کہ یہ طبقہ کیسے قوی ہوتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو آشنا ہوں گے ان حوادث سے۔ یہ حوادث نئے نہیں ہیں، یہ حوادث ائمہ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ علاقوں کے اندر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فحاشی پھیلتی جا رہی ہے۔ اب بعض علاقوں میں فحاشی پھیلی تو کیا نتائج نکلے آپ پڑھ لیں تاریخ میں، آپ کہہ سکتے ہیں میرے علاقے کا حال یہی ہوگا، کیونکہ مشکل نہیں ہے کہ میرے علاقے کا کیا حال ہوگا۔ اب مزہ آ کے طلاب عموماً اس طرح بات کرتے ہیں علماء کہ ہمارے علاقوں میں تو یار ملنگ بڑھتے جا رہے ہیں، اس دفعہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں۔ آپ اس سے بڑھ کر پیشن گوئی کر سکتے ہیں تاریخ کے آئینے میں۔ آپ کہیں گے فلاں علاقوں میں یہی ہوا تھا، دیکھو یہ نتیجہ نکلا تھا، اس کے اسباب یہ تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی حرکت کرنے والا نہیں تھا، صرف اور صرف اعتراض کرتے تھے، شور مچاتے تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نتیجہ علاقے کا یہ نکلا، آپ کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ یہ وہ فلسفہ تاریخ کو آئینہ بنا کے شیخ مطہری یہاں تک لانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ فساد کی صورت، تبدیلی کی صورت بھی اسی طرح ہے۔ مثلا ایران کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، ظلم و ستم چلتا تھا، امریکہ کے غلام تھے، اور امریکہ اگر اس ایشیا کے ملک میں آتا سب سے پہلے ادھر آتا تھا، اتنی قریبی دوستی تھی۔ وہ صدر صاحب یا اس کے نمائندے وہ اس سے ملاقات کرتے، شرف ملاقات کے بعد کہیں اور جاتے تھے، اتنا قریب تھا۔ بے حیائی ادھر زیادہ تھی، ٹیکنالوجی کی یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اس زمرے میں وہ بیچنا شروع کر دیا انہوں نے قوم کو، اسرائیل کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ اب بعض افراد اٹھے، فدائیان اسلام کے نام سے شہید نواب صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم بنائی، اور اسرائیل کے خلاف بالخصوص انہوں نے قدم اٹھایا، اور ایک حکومت اسلامی کی طرف انہوں نے لوگوں کی رغبت دلائی۔ اب دیکھیں وہ تحریک آگے بڑھی، ہوتا گیا، اس سے ایران بچ گیا یا ٹوٹ گیا؟ ایران 4-5 حصوں میں تقسیم ہونے والا تھا انقلاب اسلامی سے پہلے۔ جب شاہ کا باپ بھاگ گیا تو تب فرانس بھی حملہ کر رہا تھا، روس بھی حملہ کر رہا تھا، جرمنی بھی حملہ کر رہا تھا، انگلینڈ اور امریکہ بھی۔ تو امریکہ اور انگلینڈ سے اس محمد رضا نے معاملہ کر لیا۔ معاملہ کرنے کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے بقیہ کو بھگایا، یہ تو ایران تقسیم ہو رہا تھا۔ لہٰذا انقلاب اسلامی کے آنے سے، حکومت اسلامی کے آنے سے ریاست محفوظ ہوئی، ٹوٹی نہیں۔ یہ بات ہمارے پاکستان کے بھی فورسز کو جاننی چاہیے۔ حکومت اسلامی کی کوشش کرنے سے پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے، مزید محفوظ ہو جائے گا۔ وہ علاقے کے جو سال سے پاکستان کے ہاتھ نہیں آئے، حکومت اسلامی کی تشکیل ہو جائے، وہ بھی ہاتھ میں آ جائیں گے۔ کشمیر ہے، کرگل ہے، اس کے اندر قوت اور توانائی آ جائے گی، حکومت اسلامی آ جائے۔ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ رہی، جس جگہ ظلم و تشدد رہا، جس جگہ پہ سیاست منفی طور پہ رہی اور استعماری حلقوں کے سامنے دبے ہوئے رہے، وہ ریاستیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ ہمارے پاس تاریخ ہے۔ بہرحال آئیں اب ہم ایک اور اس میں چند مراحل طے کرتے ہیں مقدماتی اور علمی، اور انشاءاللہ اس کی اساس کے اوپر آپ کے سامنے چند نظریات پیش کیے جائیں گے، کیونکہ فلسفہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے، جامع شناسی کا موضوع تھا، وہ عقلی زیادہ تھا، عملی ہے لیکن عقلی چیزیں اس میں زیادہ تھیں۔ تاریخ کو جب جامع شناسی سے مربوط کرتے ہیں تو پھر ہم عملی دنیا میں آج کے دور میں ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے معاشرے کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی تک ہم نے جو تاریخ کے معنی پڑھے اس میں صرف یہ بیان تھا، تاریخ نقلی کو آپ دیکھیں، حوادث کا تذکرہ کر دیا۔ جیسے آپ تبری پڑھیں، کتاب الارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، اعلام البراء ہے، تبرسی کی کتاب ہے، کشف الغمہ اربلی کی کتاب ہے، شیعہ تاریخ کی کتابیں ہیں بڑی بڑی۔ آپ کو اس کے اندر فقط و فقط اگر کچھ نظر آئے گا تو وہ واقعات اور حوادث کا رونما ہونا ہے بس۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ظلم ہوا، فلاں ظلم ہوا، اتنی ان کی اولاد تھی، اس جگہ پہ یہ فرمایا۔ کتاب الارشاد آپ کو ایسی نظر آئے گی۔ یہاں پہ شہید سوال کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں تاریخ اسی طرح سے موجود ہے، آیا تاریخ کے یہ حوادث اس کا کوئی سبب ہے یا یہ اتفاقی ہیں سارے کے سارے؟
جتنے تاریخ میں واقعات ہوتے ہیں، مثلا پاکستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم وطن عزیز کی اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے لیے سمجھنا امور آسان ہو جائے گا۔ وطن عزیز کے اندر اگر طالبان پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نکل پڑے، یہ اتفاق تھا یا اس کے کچھ اسباب تھے؟ یا پاکستان کے اندر اگر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ ایکسیڈنٹ آپ لے لیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، پٹری سے اتر گئی ریل، یہ اتفاقات ہیں یا نہیں؟ ان واقعات کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، یعنی واقعہ تو رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے میں یا کوئی قانون ہے جو اس کو واقع کر گیا، یا نہیں اتفاق ہے، اس اتفاق نے اسے واقع کیا، یعنی معلول ہمارے پاس ہے، اس معلول کی علت علمی دنیا میں اگر اصطلاحات کو استعمال کریں، معلول ہمارے سامنے ہے، یہ حوادث کے ہیں معلول، آگ اور حرارت میں آگ کیا ہے علت اور حرارت کے معلول، آگ اور حرارت۔ آگ اور حرارت کے اندر آپ غور کریں کہ حرارت یہ معلول واقع ہو رہی ہے، اسی طرح تاریخ میں حوادث کیا ہیں، یہ معلول واقع ہو رہے ہیں، واقعات کے معلول۔ اس معلول کی علت آیا کوئی قانون ہے یا اس معلول کی علت تصادف، اتفاق، حادثہ اتفاق ہے؟ یہ اردو میں لفظ اتفاق استعمال کرتے ہیں، عربی میں تصادف استعمال کرتے ہیں، فارسی میں تصادف لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یعنی خود بخود ایک شے کا ہو جانا۔ دونوں میں سے کون سی زیادہ بہتر بات لگتی ہے؟ جتنے تاریخ میں حوادث ہیں کہ پہلی چیز کی کسی قانون نے اس کو برپا کیا یا نہیں اتفاقات نے اسے برپا کیا؟ خود ہی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں بعض اتفاق جو بغیر کسی وجہ کی چیزیں گھومتی پھرتی چلتی ہیں، اس نے اس کو وجود دیا۔ کون سی بات ہمارے سامنے درست ہے؟ پہلی والی کی کوئی قانونی تھا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ غربی تفکر یہ ہے، اور اس وقت ہمارے ہاں عام معاشرے میں بھی یہ پایا جاتا ہے، حتیٰ علماء میں آپ بحث مباحثے کے دوران یہ تفکر دیکھیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ واقعہ جو وجود میں آیا ہے اس کے پیچھے کچھ اسباب تھے، ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرو۔ یہاں تک تو جب یہ سن کے وہ مان لیں گے، لیکن جب آپ اس طرح سے بات چیت کریں کہ یار دیکھو کہ کیا تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نہیں دیکھا کہ جب وہ مال و دولت کے پیچھے پڑ گئی، اور اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، ناپ تول میں انہوں نے کمی کی اور شرک کیا، کفر کیا، قوانین الہیہ کا انکار کیا، تو کیسے عذاب آیا؟ وہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ سارے مسلمان رہتے ہیں، یہ جو ریاست ہے وہ حضرت نوح کی قوم تھی، وہ نوح علیہ السلام کا دور تھوڑی ہے، یہ تو 21ویں صدی کا دور ہے۔ 21ویں صدی کی آپ باتیں کریں، کوئی گراؤنڈ ریئلٹی کی آپ باتیں کریں، اس طرح کی وہ بات چیت کرنے، یعنی کاملاً اپنی نظر کو وہ دوسری طرف کر لیں گے قوانین الہیہ سے۔ لاشعوری طور پہ وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ماضی میں جو حوادث برپا ہوئے اس کی وجوہات کچھ اور تھیں، وَإِلَّا یزید کے دور میں کیا سارے مسلمان نہیں تھے؟ فرقہ واریت میں جب پڑ جاتے ہیں تو تب نہیں سب کو مسلمان مانتے، وَإِلَّا عالم اسلام تھا۔ یزید کے دور میں کسی نے باہر سے آ کے خانہ کعبہ کو گرایا تھا یا مسلمان فوج نے گرایا تھا؟ اس ملک کی سرکاری فوج نے گرایا تھا۔ یزید کی حکومت تھی نا، یزید کے پاس کون سی فوج تھی؟ سرکاری فوج۔ اس سرکاری فوج نے جا کے خانہ کعبہ گرا دیا اس کے آرڈر پہ، اس کے آرڈر پہ جا کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے سارے شام اور دمشق سے آئے ہوئے تھے یا اکثریت کوفہ سے آئی تھی؟ کوفہ سے آئی ہوئی تھی، یعنی گلگت میں اگر کوئی مسئلہ کھڑا کرنا ہے تو گلگت سے ہی فوج اٹھے گی، کوئی پنجاب سے اٹھ کے تو نہیں آئے گی، وہ اتنے لمبے سفر تو کوئی نہیں کرنے دیتا۔ لہذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ آپ حوادث دیکھیں، کیوں خانہ کعبہ گر گیا، کیوں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے درمیان؟ آپ اسباب کی طرف آئیں۔ یہاں پہ دو ہی باتیں ہیں، وہ کہیں گے یار وہ اس وقت کے مسلمان تھے، آج کے ہم لوگ تھوڑی ویسے مسلمان ہیں، یہ آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں۔ آج کے دور میں آپ سب سے ملے ملائیں، اس دور کے اپنے تقاضے تھے، آج کے دور کے اپنے تقاضے، یہ ایک غربی تفکر موجود ہے۔ اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تاریخ کے حوادث کے اسباب نہیں ہیں، اتفاق ہے، تصادف ہے، یا خود سے ایک یہ دفعتاً چیزیں ہو گئیں،
تو پھر تو تاریخ ہمارے لیے کسی قسم کا بھی عملی سرمایہ نہیں رکھتی، کوئی اس کا پڑھنے کا فائدہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کل کا کل کیا ہے، ایک فضولیات ہے۔ اور کہتے ہیں پرانے دور میں یہ چیزیں بڑی رائج تھی، بادشاہ حضرات ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فلم سریال دیکھا، اس میں بھی وہ دکھاتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا تھا۔ ادھر سے یہ کہانیاں سنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بادشاہوں کی روشیں ہیں، وہ جو گھروں میں بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہیں۔ بادشاہ حضرات تھے، جب وہ تھک جاتے تھے محفلوں سے، تو سونے کے لیے اور آرام کے لیے کسی قصہ گو کو بلا لیتے تھے، اور قصہ گو کو کہتے تھے کہ کوئی ہمارے سامنے کہانی پیش کرو۔ وہ کہانی سناتا، بادشاہ صاحب خیالوں میں گم ہو جاتے، اور اتنے میں وہ خراٹے لینے لگ جاتے، اور وہ پھر آرام سے باہر چلا جاتا تھا۔ تو قصہ گو ہے، وہ کیا واقعات بنا، یا من گھڑت کوئی واقعات بناتا تھا، یا وہ اسی قوم کے خود سے بعض اشخاص کردار بنا لیتا تھا اور ان کے واقعات سنایا کرتا تھا۔ اور اس سے پھر یہ، کیونکہ اس کی نظر میں تاریخ جو اس قوم کی تھی وہ بس ایک افسانہ نما ہے، اس لیے ایران کے اندر انہوں نے ایران کی مثالیں دی شہید مطہری نے، رستم کا ایک تصور پایا جاتا ہے، مثلا ممکن ہے کوئی کروش انہوں نے بنا دیا ہو، اس طرح انہوں نے خود ساختہ شخصیات اور ان کے بڑے بڑے واقعات بیان کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ قصہ گوئی کیا کرتے تھے اور خیال کی دنیا میں جاتے تھے، اور تاریخ کو بس انہوں نے یہی رکھا تھا کہ ایک تصادف کی صورت میں یہ واقعات جنم لیتے ہیں۔ شہید اس بات کے شدت سے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تاریخ میں جتنے واقعات ہیں ان کے اسباب ہیں، ان کے قوانین ہیں۔ لیکن یہ بات تو ہمارے لیے گزشتہ درسوں میں بھی واضح ہوگی۔ آگے بڑھیں۔ سوال، قانون کو مان لینا کافی ہے؟ آخر قانون کو خالی مان لینا کافی نہیں ہے، اس کی وجہ کہتے ہیں چلو ہم اب یہ قصہ گو بادشاہوں اور یہ غربی تفکر سے تو باہر آئے، ہم کہتے ہیں نہیں، تاریخ میں ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اگر پاکستان میں ہم لوگوں نے پاکستان کی حفاظت کی، اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب ختم کر دیں، حفاظت نہیں ہوگی۔ آخر خالی ملی نغمے بنانے سے تو پاکستان سدا آباد نہیں رہے گا، اس کے اسباب ہم حفاظت کے بنائیں گے تو سدا آباد رہے گا۔ قانون آپ نے مان لیا کہ ہر واقعے کے پیچھے قانون ہے، آپ نے قوانین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، کربلا کے حادثے کے، جنگ بدر، احد، آپ نے ہر واقعے جو تاریخ میں ہے آپ جسے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اسباب تلاش کرنے لگ گئے کہ یہ کیوں واقع ہوا، اور اسباب کی صورت میں چند قوانین آپ کے سامنے آ گئے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ قوانین جبری تھے اور اس میں اس انسان کا، اس معاشرے کا کوئی کردار نہیں تھا، ہمیں عملی کوئی فائدہ پہنچے گا یا فقط علمی فائدہ پہنچے گا؟ فقط علمی فائدہ ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسی تاریخ بھی ہمیں نہیں چاہیے، اس انداز سے بھی تاریخ نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جان لیں کہ یار یہ بات تو میں نے اب مان لی کہ ہر واقعے کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، نہیں، اسباب پہ بھی نہیں رکنا، اسباب قانون کے تحت ہوتے ہیں، قانونی وہ اسباب ہوتے ہیں۔ اب قانون انسان کی زندگی میں، انسانی معاشروں میں دو طرح کے ہیں، ایک قوانین ہے جو جبر ہے، جیسے زلزلہ آیا، طوفان آیا، ہمارے اختیار میں زلزلہ اور طوفان ظاہری طور پہ اختیار سے باہر ہے، وبا اچانک پھیل گئی، ہمارے اختیار میں ممکن ہے وبا کے اسباب فراہم کرنا نہ ہوں، لیکن وبا میں کیا کرے انسان؟ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو جبری انسانی معاشروں کے اوپر آ گئے۔ آپ ان قوانین کو جانیں گے، علمی فائدہ ہے، ایک نو پچھلے کی نسبت ترقی ہے، لیکن یہ آپ کو عملی دنیا میں کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں دے گی۔ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کے پاس تاریخ کی صورت میں سنن الہی یا قوانین الہی کی صورت میں ایسے قوانین آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں انسان کے ارادے، اختیار اور آزادی، ان تین چیزوں کا کردار نہیں ہے، ان قوانین کے جاننے کا فقط علمی فائدہ ہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ اس ٹاپک کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ 3 پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قانون ہے کہ جس نے یہ حوادث کو برپا کیا، قانون اسباب بنے، وہ پہلا نقطہ کیا قانون۔ اگر تو وہ قانون وہ جبری قانون ہے، نمبر 1 وہ قانون کیا ہے؟ جبری قانون ہے۔ انسان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جبری قانون رکھے ہیں یا نہیں؟ سورج کی حرکت ہے، زمین کی حرکت ہے، یہ ہمارے اختیارات سے باہر ہے، جبری قانون ہے اگر۔ نمبر 2، یا انسان کی خلقت سے تعلق رکھنے والا قانون ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، جیسے یہ قبائل بننا ہمارے اختیار میں ہے،
انسان کا اس دنیا کے اندر مذکر مونس کی تقسیم کا ہونا انسان کے اختیار میں ہے، اللہ نے اختیار سے باہر کیا، مرد اور مونس آتی رہیں گی اور ان کے ملاپ سے قبائل بنتے رہیں گے۔ خلقت کا اللہ نے اجتماعی نظام طب میں ہماری رکھا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو۔ لیکن ان دو صورتوں کے قوانین علمی فائدہ، نمبر 3 یہ دو قوانین جو خلقت میں یا دنیا کی نظام کی صورت میں ہیں، یعنی انسانی معاشروں سے جو مربوط ہے، اسے کہتے ہیں خلقت کے قوانین، انسانی خلقت کے قوانین، اور اس دنیا کے نظام کے قوانین۔ یہ قوانین جبری طور پہ ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ان کو اگر ہم حوادث کی صورت میں جان لیں تو یہ حوادث میں علمی فائدہ تو ہے، عملی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا شہید فرماتے ہیں کہ آپ ان قوانین کو تلاش کریں جو انسان کی ارادے، انسان کے اختیار اور انسان کی آزادی سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں ہمارے پیش نظر وہ والے واقعات ہیں جن واقعات کے اسباب انسان کے ارادے، انسان کی آزادی اور انسان کے اختیار سے ہوتی ہے۔ یعنی ہم کون سے حوادث تو پیش آتے ہیں، بعض حوادث کے اسباب کیا ہیں؟ جبری قوانین، آپ اس کو تو سائڈ پہ لے جائیں، صحیح۔ بعض ایسے حوادث ہیں جن کے اسباب ایسے قوانین یا ایسے ہیں اسباب، ان کا سبب بنیادی کیا ہے؟ انسان کا ارادہ، انسان کا اختیار اور انسان کی آزادی۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارادہ انسان جس تاریخ میں نہیں ہے، ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہمارا کس تاریخ سے سروکار ہے؟ جو انسانی ارادے اختیار سے وابستہ ہو۔ یہاں پہ ہم آئیں، اس کو ہم کہتے ہیں غیر جبری قوانین۔ اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ انسانی ارادے، اختیار اور آزادی پر مشتمل جو قوانین ہے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ غیر جبری قوانین۔ کہتے ہیں غیر جبری قوانین ہمارے لیے مفید ہیں، یعنی وہ اسباب کہ جو انسان نے اپنے ارادے اور اختیار سے جنم دیے تھے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ لیکن ادھر ایک سوال، کیا ادھر بھی بات ختم؟ وہ عملی فائدہ ہمیں کامل دے دے گا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ ایسے قوانین کو مان لیتے ہیں جو انسان کے قوانین اختیار کے ماتحت ہیں، بعض قوانین کیا انسان کے اختیار کے ماتحت ہیں، بعض قوانین انسان کے ارادے کے ماتحت ہیں، اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں اور آپ اس کی دوش کے اوپر تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، وہ آج ہمیں فائدہ دیں گے یا نہیں؟ اگر اس دور میں انسان نے ارادہ اور اختیار استعمال کر کے ان قوانین کو لاگو کیا یا وجود دیا تو یہ حادثہ رونما ہوا اور یہ ہمیں پھل ملا اس کا، تو آج کا انسان اگر ارادہ اور اختیار کے ذریعے سے اسی کو جنم دے تو اسے وہ نتیجہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حتماً ملے گا۔ یہاں پہ شہید کہتے ہیں کہ یہ سفر جو ابھی ہم نے طے کیا، یا تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ تاریخ سے ہماری مراد کیا ہے۔ یعنی کربلا میں آپ جائیں، آخر خنجر چلا تو خنجر کا بھی ایک کردار ہے یا نہیں؟ وہ نہ ہوتا تو گلا کٹتا۔ پانی کا بھی ایک کردار ہے یا نہیں؟ پانی نہ ہوتا تو کوئی بھی پیاسا نہ مرتا، یعنی پانی ہوتا تو کوئی پیاسا نہ مرتا۔ یہ جبری قوانین ہو گئے۔ اب غیر جبری قوانین کیا ہیں؟ ادھر اپنے ارادے سے فوج نے بند کی یہ چیزیں، اپنے ارادے سے امام حسین علیہ السلام وہاں پہ گئے، اپنے ارادے سے امام حسین علیہ السلام کے انصار وہاں پہ رہے، اپنے ارادے سے امام حسین علیہ السلام کے انصار نے ایثار اور قربانی دی۔ یہ واقعہ ارادے اور اختیار سے ہوا، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار اب تجزیہ تحلیل عملی طور پہ ہوگا۔ اگر اس دور میں وہ کر سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہم ظلم اور ستم اور استعمار کے خلاف اپنے ارادے سے مقاومت کر سکتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے انصار نے یہی نتیجہ نکالا اور ڈٹ گئے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے۔ اس لیے جہاں جہاں پہ افراد ڈٹ گئے وہاں پہ حتیٰ پاکستان میں عزاداری کا فروغ کیسے ہوا؟ کسی نے نکالنے دی ہمیں عزاداری؟ آج بھی عزاداری کے لیے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ وہ ڈٹ گئے امام حسین علیہ السلام کے نام کو نشر کرنے کے لیے، عزاداری کو برپا کرنے کے لیے۔ انہوں نے نہ کسی خطرے کا احساس کیا، نہ پیسوں کی پر وہ بکے اور نہ کوئی اور کام کیا، یہاں تک کہ ابھی استعمار مجبور ہو گیا ہے کہ عزادار کی شکل میں ان کے اندر تخریب کاری کرائی جائے۔ حتیٰ خود کے شملہ آور آتا ہے وہ وہابی بن کے نہیں آتا، وہ عزادار بن کے اندر داخل ہوگا۔
اس لیے وہ اب اگلے پلان کے اوپر آنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ ہمیں تاریخ نے بتایا ارادے اور اختیار سے اس دور میں اگر قدم اٹھایا جا سکتا ہے، تم آج قدم اٹھاؤ یہ پھل ملے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہاں سے ہماری گفتگو کا انداز پھر وہی ہو جائے گا جو تھوڑا ہمارے ہاں لوگوں کو یا بعض طلاب کو تلخ انداز لگتا ہے، کہ پھر تجزیہ تحلیل معاشروں پہ ریاست اور حکومت اور اداروں کے اوپر آ جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف اتنا جان لینا ہمیں نتیجہ دے دیتا ہے کہ غیر جبری قوانین کی اساس پر حوادث جو برپا ہوئے ہیں، آپ تاریخ میں ان کا مطالعہ کریں اور ان ارادوں کو آج کا انسان بھی برپا کرنے کی کوشش کرے؟ یعنی ارادے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ہے ایسا قانون یا ارادہ جو برائی کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک ہے جو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں سے بہت بڑا غرب کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ یہاں پہ اب آتا ہے۔ وہ غرب نے آپ نے دیکھا ہسٹری میں کتنی ترقی کی ہے، اس کی ترقی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا معاشرہ عالم اسلام یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ چلتے ہی غرب کے پیچھے ہیں، تو انہوں نے غرب کے پیچھے چلتے ہوئے یہ فائلی سسٹم سارا بنایا، فائلوں کا سسٹم بنایا، مریض کی فائلیں بنائیں گے، مجرم کی فائلیں بنائیں گے۔ وائلہ انہوں نے خود سے یہ نہیں بنائے، کیونکہ غرب اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ تم تاریخ کو عملی کرو، ہسٹری کو عملی کرو۔ اس لیے وہ مختلف شعبہ جات میں ہسٹری کو عملی کرنے کے لیے اب ہر ایک کی ہسٹری رکھتے ہیں، اس ہسٹری کی بنیاد پہ پھر آگے اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ اس جانب سے کریں، تاریخ آپ کو دو استاد تاریخ کے نظر آئیں گے۔ ایک دفعہ تاریخ ہے معلم بدی، معلم ہے لیکن بدی کی تعلیم دیتی ہے، اور ایک دفعہ تاریخ ہے معلم ہے لیکن خیر اور خوبی کی تعلیم دیتی ہے۔ عملی جب آپ نے اب تاریخ کو کر دیا کہ آپ نے تاریخ میں صرف ان حوادث کو پڑھا کہ جو ارادے اور اختیار سے جنم لیے، مثلا ابھی آپ دیکھیں شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ایسے گاؤں سے اٹھے کہ اگر شہید ادھر کے نہ ہوتے تو ہمیں آج تک وہ پیواڑ کا نام ہی نہیں یاد ہونا تھا۔ وہ بالکل پاکستان کے آخری افغانستان کے ایسے بارڈر پر ہے کہ اس بارڈر کی طرف تو کوئی فرد اصلاً جاتا ہی نہیں ہے، خود پاڑا چنار والے بھی کم اس طرف جاتے ہیں، پاڑا چنار کا بھی بالکل اختتام ہے وہ، یعنی وہ پاڑا چنار کے علاقوں سے کٹا ہوا ہے پیواڑ ایک حد تک۔ وہاں سے ایک گاؤں سے گھرانے سے ایک شخصیت ابھرتی ہے، نجف میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور اس وقت وہ عالمی شخصیت کہلاتی ہے۔ اس کے نام پہ ایران کے اندر روڈوں کے نام ہیں، بعض مراکز کے نام ہیں، اس کے نام کو پاکستان کا ہے کہ ایک شیعہ جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنا چاہتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ یہ تشیع کے عالم تھے۔ کیسے وہ اس جگہ تک پہنچ گئے، کیسے یہ واقعات بنے؟ آپ ارادے کی تاثیر ادھر دیکھیں گے، ایک شخص اپنے وجود کے اندر بھی یہ تاثیرات کو پا سکتا ہے۔ لہذا تاثیر میں جب آپ آتے ہیں تو ادھر اب یہ بات سامنے آتی ہے۔ مثلا ہم نے، کیونکہ یہ تو میں نے ایک آپ کو جزوی مثال دی، بس اختتام کرتے ہیں ہم۔ آپ کو میں اب ایک معاشرے کے واقعات کی مثال دیتا ہوں تاکہ ہم معاشرے پہ آئیں، کیونکہ ہم نے سیاسی نقطہ نظر، اجتماعی نقطہ نظر اور قومی نقطہ نظر سے ایک معاشروں کو دیکھنا ہے۔ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں حوادث برپا ہوئے ہیں، حوادث کی ایک بڑی تعداد یقیناً ایسی ہے جو انسان نے ارادے اور اختیار سے جنم دیے ہیں۔ مثلا ہٹلر نے ہزاروں کو قتل کیا اور جنگیں شروع کی، ارادے اور اختیار سے کی یا کوئی مجبوری تھی اس کی؟ ارادے اور اختیار سے کی۔ تاریخ میں اگر آپ اس طرح حوادث دیکھیں، قوموں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، غلام بھی قومیں بنی ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں، فقیر بھی قومیں بنی ہیں اور غنی اور ثروت مند مالدار بھی ہیں۔ مثلا بر صغیر آج سے 200-300 سال پہلے سونے کی چڑیا شمار ہوتا تھا، یورپ کسی اس کی حیثیت تھی، پوری دنیا کے لوگ بر صغیر آیا کرتے تھے، یعنی یہ پاک و ہند ادھر آیا کرتے تھے۔ اور یورپ کی حالت کیا تھی؟ وہ ایک گندگی کا ڈھیر تھی، ان کے ہاں تو باتھ روم کا تصور نہیں تھا، وہ ایک انہوں نے برتن ٹائپ رکھا ہوا ہوتا تھا، اسے باتھ روم کرتے ہوئے گلی میں پھینک دیتے تھے، کھڑکی سے گزرتے ہوئے کسی افراد کے اوپر بھی وہ بعض اوقات پڑ جاتا تھا، گندگی کا ایک ڈھیر تھا۔ یہی عادت ہے جس کی وجہ سے آج بھی غربی ممالک میں کسی کو اگر واش روم آیا ہو وہ گاڑی روک کے ادھر ہی کر دیتا ہے۔
تو انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے. تو غربت اور فقر سے لوگ مرتے تھے، حتیٰ کہ اتنی غربت ہوتی تھی، اس قدر غربت آج سے 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے، تقریباً 150-200 سال پہلے بھی، کہ ایک مثلاً چھوٹے سے کمرے میں جہاں پہ 3 بندے سو سکتے ہیں، ادھر کوئی 15 سے 20 بندے سوتے تھے. جنسی جرائم بھی اس وجہ سے بہت زیادہ ہوتے تھے. رات کو ایک شفٹ لگتی، دوپہر کو ایک شفٹ لگتی، اور ایک صبح شفٹ لگا کرتی تھی. 3-3 4-4 گھنٹوں کے لیے کرائے پہ دیا کرتے تھے. تو غرب کی بہت ہی پسماندہ حالت تھی. اب یہ پسماندگی جب کہ ادھر غرب یا بر صغیر کی طرف آئیں، یہ کھلے ڈولے رہنے کے عادی تھے، قلعہ نما بناتے تھے، خود زراعت کیا کرتے تھے، مویشی کثیر ہوا کرتے تھے، پانی وافر و فراواں ہوا کرتا تھا، تو بڑی آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے. اس لیے ہر بندے نے اپنے ہر 200-300 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک چھوٹی ریاستیں مل جاتی تھی بر صغیر میں. اس لیے پورا علاقہ کیا تھا؟ ریاستوں سے بھرا ہوا تھا. مثلا آپ کا گاؤں ایک الگ ریاست ہے، اس کا گاؤں الگ ریاست ہے، اور ہر ریاست کا ایک چودھری ہوا کرتا تھا. جیسے ٹیپو سلطان کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، انہوں نے اپنی ریاستیں بنائی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، اپنی فوج بنائی ہوتی تھی، اپنے ان کے تجارتی مراکز تھے، اپنے ان کے گھر ہوتے تھے، ایک قبائلی سلسلہ آپ کہہ سکتے ہیں. اب ہوا کہ آپ دیکھیں قومیں کیسے تبدیل ہوئیں. یورپ کہاں پہنچ گیا، ان کی روڈیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر سے صاف ہو گئیں. ان کی روڈوں پہ اگر سوئیں تو کپڑوں کے اوپر کوئی داغ نہیں پڑتا. انہوں نے سوسائٹی بنا دی، خوشحالی ادھر لے آئے، اور ہمارے ملک وہ اپنے ہی اسے برباد کرنے لگے ہیں. ہمارے ملک کے بندے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں عربستان، عرب ممالک میں، وہ پورے عرب ممالک کو چمکا دیتے ہیں. انہیں اٹھا کے واپس لے آئے، وہ اپنے گھر کا کوڑا بھی ہمارے گلی کے یا گھر کے سامنے پھینک دیں گے. یہ آپ نے دیکھا کہ کیسے پسماندگی آ گئی. سوال اب یہ تو واقعات تاریخ میں آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ دکھائی دے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بعض واقعات پڑھیں گے بھی. ادھر سوال یہ ابھرتا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے اس تبدیلی کی وجہ؟ میں معاشروں میں تھوڑا آپ کو سخت لگے گا، آپ لوگوں کے ہی میں جو ہماری فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی مثال لیتا ہوں، زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گا. آپ نے دیکھا یار، ایک ہمارے ساتھ ہی طالب علم تھے، وہ آئے تھے تو ان کے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو چھوٹی عمر میں ہی مدرسے آ گئے تھے، مدرسے میں بھی کرائے نہیں ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے. تو اب ماشاءاللہ ان کی شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ان کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، گارڈز بھی ہیں، اور بچے بھی بڑے خوشحال ہیں، 1-2 باہر بھی پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس کا کیا سبب ہے؟ کیا ایمان سبب ہے اس کا؟ کیونکہ ایمان جو جس میں نظر آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کیا سبب ہے؟ اسے آپ کو قوموں کے حالات کی مثال سمجھ آ جائے گی. آپ یہ جو شخصی طور پہ نتیجہ اس کا نکالیں گے، اس سے آپ کو آگے نظر آئے گی کہ کیا تفکرات ہیں اس میں. یعنی ہم نے پہلی صورت میں تو کہا کہ اس کی تبدیلی کی وجہ کم سے کم ایمان نہیں ہے، یہ ہم قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کے فقر سے نکل کے غنی ہونا، اس کا مثلا مرض سے نکل کے صحت میں آنا، اس کا ضعف سے نکل کے قوی ہونا، اس کا معاشرے کے اندر گمنامی سے نکل کے باعزت ہونا، اس کا سبب یقیناً ایمان نہیں ہے، یہ ہم نے قبول کیا. اگلا پھر کیا سبب ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ اندر کی آزادانہ بات کریں تاکہ ہمارے سامنے نتیجہ نکلے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بات کر دی تو یار یہ تو کچھ اور ہو گیا. ہم افکار پڑھ رہے ہیں، افکار میں ہم غور کریں گے، اگلی کی بات ٹھیک ہے یا نہیں تبھی قبول کریں گے. جب افکار پڑھ رہے ہیں تو افکار میں تو فکر دے سکتے ہیں. تو کیا نظر آتا ہے، کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یا کوئی سبب نہیں ہے اس کا؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی عام ہو گئی دنیا میں. نہیں، اس بیچارہ ٹیکنالوجی خریدے گا تو عام ہوگی نا اس کے لیے. نہیں، ہم تو ابھی اس فرد کی بات کریں، آپ فرد پہ رہیں تاکہ ہم پھر انشاءاللہ قوموں کے اندر آئیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ اس لیول کا جس معاشرے میں جا کے اس نے یہ چیزیں حاصل کی، عزت حاصل کی، کرامت، یہ چیزیں، وہ اس سوسائٹی کو پہلے مطالعہ کیا ہے اور اس کے لیے یہاں سے اس نے تیاری کی ہے.
اس لیول کا اس نے نہیں، اس کے پاس یہ والے اسباب تو کہیں سے آئے ہوں گے نا، وہ تو یقیناً ایک جگہ پہ رہا. حاصل کی وہاں یہ ہے ان لوگوں کی فکر کو جذب کیا ہے. اب فکر کو جذب کیا جائے اس پر تو وہ ایسے لوگ وہاں موجود تھے اس سوسائٹی میں، تو جب ان کی متی ہو گئی تو انہوں نے وہ چیزیں دی ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس نے اپنی فکر کو استعمال کر کے دنیا کو لیا ہے، جی ہم یہ کہہ لیں. بس ایک ہمارے پاس سبب یہ آیا، اس نے دین کو فروخت کیا اور دنیا کو پھر کسب کیا. اور کیا سبب ہے؟ شہرت کے پیچھے شہرت کے پیچھے ہو سکتا ہے. شہرت یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت کا اس میں جذبہ تھا، بالآخر کامیاب ہو گیا. سیادت کا جذبہ تھا، بالآخر وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اس نے بھاگ دوڑ کی جس کے لیے تھی، وہ انسان پا لیتا ہے. بعض نے شہرت اور سیادت اور حاکمیت کی کوشش کی، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کی کوشش، اس کا ارادہ ہی کسی طریقے سے اوپر آنا تھا تو وہ آ گیا. یہ تو ہمارے سارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں. وہ جو میں نے جیسے پہلے کہا، پاکستان واحد ملک ہے جس کے حکمرانوں کے ساتھ شریف لگے تو سمجھ لیں بدمعاش ہیں وہ. تو وہ بھی بیچارے ہمارے شریف بھی ادھر کے غریب ہی تھے، تو ان کی ملیں کیسے لگ گئیں. وہ بھی اسی طرح سیادت کے شوقین تھے. ان کی شکلیں معصومانہ لگتی ہیں، یعنی خاموش ہو کے کھڑے ہو جائے تو اگلا سمجھے گا یار یہ تو جرم نہیں کر سکتا. تو ان کی بچپن میں بھی ایسی شکلیں ہوتی تھیں، تو لوگوں نے پھر انہیں کچھ دینا شروع کر دیا، تو انہوں نے پھر خوب اندر سے لوٹا. تو ٹھیک ہے، ایک سیادت کی کوشش ہوتی ہے، اوپر آ جاتا ہے. اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. ایک ان میں سے ہے نا مال کے پیچھے بھاگنا، مال کے پیچھے بھاگنا. یعنی جس نے مال کے پیچھے بھاگا اور مال کی خاطر سارے کام کیے، مال جمع کر لے گا یا نہیں؟ مال جمع کرے گا تو تبدیلی آ جائے گی. غربی مفکرین بھی بیان ہی اسی طرح سے چلے. انہوں نے کہا دنیا میں جتنے حوادث ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے سیادت کا تھا تعلق. اب اس لیے جو ابن خلدون کے دور میں ایک اور مکاولی گزرا ہے، غربی تفکر و غربی مفکر، اس نے آ کے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی حوادث ہو رہے ہیں وہ سب اس لیے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی حاکمیت چاہتا ہے. حاکمیت چاہو گے، حاکمیت کو برپا کرنا چاہو گے تو شناخت باقی رہے گی، ورنہ تمہاری شناخت نہیں ہے، ورنہ تمہاری شناخت تم سے چھن جائے گی. یہی وہ غربی تفکر تھا. بعض نے آ کے کہا کہ نہیں، مال ہے سارا سبب، سب یہ واقعات ہوئے مال کے پیچھے، لہٰذا مال کے پیچھے پڑو، مال حاصل کرو. اس لیے آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں عموماً یہ تفکر معاشروں میں عام ہے. حتیٰ ہم اپنے گھرانوں کی بات کرتے ہیں، لاشعوری طور پہ گھرانوں کے اندر یہ تفکر عام ہے. اس لیے جب مالدار بندہ آتا ہے تو فوراً ڈرائنگ روم کے اندر چیزیں سج جاتی ہیں، اور جب ایک عام سا بندہ آتا ہے تو مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، وہ عام سے گلاس میں پانی پلا کے بھیج دیتے ہیں. مال کے پیچھے وہ تعلق ان کا قائم کرتے ہیں اور مال والے اسباب اور ذخائر کو پکڑتے ہیں. یہاں پہ شہید مطہری اس تفکر کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ تجزیہ تحلیل کریں، یہ والے نکات اس کی زندگی میں رکھنا کہ یہ قوم فقر سے غنی ہوئی ہے، اس کا سبب مال ہو یا سیادت ہو یا قومیت اور قبائلیت ہو، یا اگر کوئی ضعف سے قوی ہوئی ہے قوم، اس کا آپ یہ تجزیہ تحلیل کریں کہ اس کے اندر جتنے حوادث برپا ہوئے ہیں ان حوادث کی بنیاد مال تھی یا ان حوادث کی بنیاد اس کے اندر سیادت اور حاکمیت تھی. کہتے ہیں کہ یہ اسباب بدی کی تعلیم ہے. یہ آپ کا اسباب قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. آپ سب سے پہلے قرار دیں کہ اگر کسی واقعے کے اندر تبدیلی حقیقی وارد ہوتی ہے، وہ حقیقی تبدیلی فقط اس وقت وارد ہوگی جب انسانیت کی بنیاد کے اوپر وہ تبدیلی آئے. یقیناً آپ جو کہنا چاہ رہے تھے آپ نے اس کا جائزہ ہی منفی طور پہ لیا. آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ایمان سبب نہیں ہے، وہ بات میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بندہ، اس کا آغاز معاشروں کو پڑھنے کا کیسا ہوا، نتیجہ آخر میں ایسا ہی نکلتا ہے. اس لیے اس نے دیکھا یار فلاں مدرسہ ہے، ادھر کا بندہ بھی صرف مال کے پیچھے ہی ہے، مال ہو تو وہ سارے کام کرتا ہے، جہاں مال نہیں ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا. فلاں طالب علم کو بھی دیکھا یہی ہے، فلاں ادارے کو دیکھا، فلاں دفتر کو دیکھا، پھر ریاستی اداروں پہ آ جاتا ہے، پھر تاریخ پڑھنا شروع کر دی، تاریخ میں فلاں واقعہ اس لیے ہوا. کارٹون آپ دیکھ لیں، وہ خزانے کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، وہ قوی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. وہ اصل میں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اس کی تم کوششیں کرو. جبکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات کا سبب مال نہیں ہے،
مال یہ ارزش نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے بڑے قربانیاں دے دی جائیں، اتنے بڑے بڑے حوادث برپا کیے جائیں۔ تبدیلی حقیقی طور پہ پیدا کب ہوگی؟ جب انسان انسانیت کی بنیاد کے اوپر ایک سبب کا وجود دے، اور تاریخ میں یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی امن کہاں سے آئے گا، سکون کہاں سے آئے گا، کہاں سے غربت اور فقر اپنے حقیقی معنی میں دور ہوگی، کہاں پہ انسانیت ہے وہ راحت پائے گی؟ اس کا سبب جو وجود میں آتا ہے وہ انسانیت ہے، اور انسانیت وہی معنی رکھتے جو آپ فطرت پڑھ چکے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پہلو کو پڑھیں گے کہ تاریخ اگر بدی کی معلم ہو تو کیا کہتی ہے، اور اگر تاریخ خوبی کی معلم ہو تو کیا کہتے ہیں، اور اس سے انسان اپنے آپ کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں یہ سارے امور جو انجام دے رہا ہوں، یہ آیا میں خوبی کے لیے دے رہا ہوں، یا یہ سارے کے سارے اعمال میں بدی کے لیے دے رہا ہوں؟ اگر ایک انسان بدی کے لیے ایک اعمال انجام دیتا ہے، اس کا نتیجہ وہ بدی میں ہی پائے گا، اس کا نتیجہ وہ خوبی نہیں پا سکتا۔ اس لیے تعلیم ہونا ضروری ہے، لیکن کیا تعلیم ہو؟ سیکولر مائنڈ بنا دینا، سیکولر ذہن بنا دینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ مثلا تجارت کریں مال کے پیچھے، پڑھائی کریں مال کے پیچھے، درس و تدریس کریں مال کے پیچھے، ٹیچر بنیں مال کے پیچھے، جاب کریں مال کے پیچھے، حتیٰ کہ اگر وطن کی حفاظت کرنی ہے مال کے پیچھے، کوئی اندر انگیزہ نہیں ہے۔ تنخواہیں نہ دیں، چلو خلاف ہو گئے۔ عدالتوں میں تنخواہیں بند ہے، عدالتوں کے خلاف۔ احتجاج پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ بند کر دیں، وہ تھے ہی مال کے پیچھے، اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے۔ پھر ادارے بناتے بھی پلان ایسے ہی ہیں۔ کیوں امریکہ اور سعودیہ کے پیچھے پڑتے ہیں؟ کیونکہ مال دیتا ہے وہ کہتے ہیں ایران دے دے مال تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں اچھا فلاں مال دے دیں ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ والی بات کرنے والا اندر سے انسان نہیں ہے، اس کی نظر میں انسان کی قیمت نہیں ہے، اس کی نظر میں مال کی قیمت ہے اصل میں۔ تو وہ پھر بیچتا ہے اپنے آپ کو، قوموں کو بیچتا ہے، اداروں کو بیچتا ہے، ریاستوں کو بیچتا ہے۔ یعنی پڑھائی ساری کی ساری کس میں لگ جاتی ہے؟ منفی چیزوں میں۔ تو اگلے درس میں ہمارے سامنے تاریخ کے یہ دو رخ عملی جہت سے انشاءاللہ واقعات کی صورت میں آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔